السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا نیو سیشن. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج ہم ٹاپک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 1، وہ ہے انٹروڈکشن آف فزکس. یو مسٹ نو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ دس یونیورس بلینس آف ایئرس اگو، اباؤٹ 13.8 بلینس ایئرس اگو. اور اس پورے یونیورس کو وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کہا تھا. ڈو یو نو وچ ورڈ از دس؟ یس، دا ورڈ از ان انگلش بی، ان عربک کن، اینڈ ان اردو ہو جا. اور لمحوں میں اس پوری کائنات کی تخلیق ہو گئی. اور یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے کرنے کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑی. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کہا اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ قائم ہو گئی. نا اللہ تعالیٰ از کانسٹنٹلی ایکسپینڈنگ دس یونیورس. سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ یونیورس جو ہے مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور کس رفتار سے؟ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. تو اسپیڈ آف لائٹ ہمیں پتہ ہے کتنی ہے؟ 300 ملین میٹر پر سیکنڈ. یعنی ایک سیکنڈ میں، صرف اور صرف ایک سیکنڈ میں وہ 300 ملین میٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے لائٹ. تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ کائنات جو ہے وہ مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں گیلیکسیز کی. گیلیکسی پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ گیلیکسی کہتے ہیں گروپس آف اسٹارز کو، ستاروں کے جھرمٹ کو. اور اردو میں گیلیکسی کو کہتے ہیں کہکشاں. اور اب تک جو گیلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں ہمارے ویزیبل یونیورس میں وہ تقریباً ہے 125 بلین گیلیکسیز. یعنی یہ ہے وہ ہیں جو دریافت ہو چکی ہیں، اور بھی ہوں گی جو کہ اب تک دریافت نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان 125 بلین گیلیکسیز میں سے ایک ہماری گیلیکسی بھی ہے جو کہ ہمارا ہوم ہے، جہاں ہم رہتے ہیں. وہ ہے ملکی وے. ٹھیک ہے، ہماری گیلیکسی کا نام ہے ملکی وے. ہماری گیلیکسی میں ہی 200 بلین اسٹارز موجود ہیں. ٹھیک ہے، تصور کریں 200 بلین صرف ہماری گیلیکسی میں اسٹارز موجود ہیں. اور ان 200 بلین اسٹارز میں سے ایک ہمارا اسٹار ہے. اور یقیناً آپ کو پتہ ہوگا وہ کون سا اسٹار ہے؟ سن. ٹھیک. اور اتنی بڑی گیلیکسی میں 200 بلین جو اسٹارز ہیں اس میں ہمارے سن کی پوزیشن یہ ہے. ٹھیک ہے. تو بات کر رہے تھے کہ 125 بلین گیلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہر گیلیکسی میں تقریباً 100 بلین اسٹارز موجود ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ اگر تمام گیلیکسی کو ملا کے ہم اسٹارز دیکھیں تو ویزیبل یونیورس کنٹین اباؤٹ 10,000 ملین اسٹارز. اتنی زیادہ تعداد میں جو اسٹارز اس پورے یونیورس میں موجود ہیں. مینس دیر آر مور اسٹارز ان دا ویزیبل یونیورس دین دیر آر گرینس آف سینڈ آن دی ارتھ. یعنی ہماری زمین پر جتنے بھی مٹی کے ذرات ہیں ان سے بھی زیادہ تعداد میں اس یونیورس میں اسٹارز موجود ہیں. تو ابھی میں نے آپ کو اپنی گیلیکسی ملکی وے دکھائی تھی. اب ویسے تو 125 بلین گیلیکسیز ہیں، لیکن کچھ اور چند جو ہیں وہ گیلیکسیز ہیں جن میں سے میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی جن کو. جی، نمبر 1 دا گرینڈ اسپائرل گیلیکسی. نمبر 2 دا بلیک آئی گیلیکسی. نمبر 3 دا ورلپول گیلیکسی. نمبر 4 دا سومبریرو گیلیکسی. نمبر 5 دا اینڈرومیڈا گیلیکسی. اچھا، یہ جو اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے ہماری گیلیکسی یعنی ملکی وے کے نیبر میں ہے. یعنی جو نیئرسٹ گیلیکسی ہماری ملکی وے سے ہے وہ اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے. تو اتنے بڑے نظام، کائنات کے اتنے بڑے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے لاز اور پرنسپلز جو ہے وہ انڈکٹ کیے ہیں. اینڈ فرام دا فرسٹ ڈے آف کریشن آف دا یونیورس ایوری پارٹیکل از فالوئنگ دیز لاز.
ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کا تابع ہے. And these laws are known as laws of nature. Now if we take the example of our solar system, ہمیں پتہ ہے کہ کتنے planets ہیں ہمارے solar system میں. 8 planets ہیں and all of them are revolving around the sun. ہر planet اپنے particular speed کے ساتھ اپنے particular orbit میں around the sun revolve کر رہی ہے. یعنی ہر پلانٹ کا اپنا ایک ڈفرینٹ اسپیڈ ہے اور ہر پلانٹ ڈفرینٹ آربٹ میں ریوالو کر رہی ہے, اور نہ صرف ریوالو کر رہی ہے بلکہ اپنے ایکسس پہ روٹیٹ بھی کر رہی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا جو قانون اتنا پرفیکٹ ہے کہ یہ پلانٹس جو ہیں وہ ان کا کولیجن نہیں ہوتا. سبحان اللہ. Now the best creature of Allah subhanahu wa ta'ala is human. Human has curiosity in his nature. اس کے اندر جو ہے تجسس پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. He has many qualities. One of them is to unfold and discover the laws of nature. اب اس کے ذہن میں جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. Many questions raise in his mind. ٹھیک ہے. اور وہ سوچتا ہے why clouds are floating in the sky. plants کیسے grow کرتے ہیں. how is heat produced. what is the nature of light. بارش کیسے ہوتی ہے. why do objects always fall to the ground. دن اور رات کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. ان تمام ایونٹس کو آبزرو کرنے کے بعد اور ان کے علاوہ جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو آبزرو کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو ہے وہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. اینڈ the answers of all these questions is in physics. Now the word physics is actually derived from the Greek word physis, which means nature, and physic, which means knowledge of nature. And physics is a fundamental science which involves all seen and unseen events. یعنی ہماری ڈیلی لائف میں بہت سے ایسے ایونٹس ہیں. there are some which we can see and there are some which we cannot see. تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کچھ ایگزامپلس ڈسکس کریں گے جس سے آپ کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی کہ ہم جو ہیں ایسے ایونٹس جو کہ جن کو دیکھ سکتے ہیں اور جو نہیں دیکھ سکتے وہ فزکس میں شامل ہیں. تو یہ تو لیکچر نمبر 1 کا پارٹ 1 تھا. انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے پارٹ 2 میں ہم جو ہے مزید آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. السلام علیکم.